السلام علیکم جی. یقین کریں کہ جب کمنٹس میں بچیاں کچھ وظائف ایسے پوچھ لیتی ہیں جن کو پڑھ کے خود بھی دکھ ہوتا ہے کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے لیے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اچھی سے اچھی چیز نکالی جائے. جیسے مجھے لگتا ہے اس بچی کے ماشاء اللہ بہت اچھے رشتے آئے ہیں. لوگ کہتے ہیں آتی ہیں دیکھتے ہیں اور چلے جاتی ہیں، اور ان کے ذہن میں ہے کہ جی کوئی رکاوٹ ہے یا یہ ہے یا کوئی اور مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے شاید لوگ آتے ہیں مجھے دیکھ کے جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی نہیں آتا. تو بیٹا اس میں آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. میں اس سے پہلے اگر آپ پھر آپ کو کہہ لوں، اگر آپ میرا چینل دیکھیں تو شاید مجھے اچھا یاد ہے میں نے آپ بچیوں کے پیرنٹس کو کچھ میں نے سجیشن دی ہوئی ہیں اس میں کہ آپ یہ کریں تو آپ کے بچیوں کے رشتے ہو جائیں گے. لیکن وہ کافی پرانی بات ہو گئی ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، کیونکہ آپ نے پرسنلی طور پہ یہ مجھ سے کیا کہ جی یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ لوگ آتے بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پسند بھی کر کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایسا ہوتا ہے جیسے کسی نے کوئی آیا ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا ان شاء اللہ رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی، اور اپنی مرضی کے مطابق پھر آپ نے ان میں سے چوز کر کے اس کو رشتے کو آپ نے کرنا ہے. اب اکثر یہی کہا جاتا ہے، اکثر میں آ کے نا ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے رشتے نہیں ہو رہے، بندش ہو گئی ہیں، لوگ آتے ہیں پسند کرتی ہیں لیکن اس کے بعد کوئی نہیں آتا. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے پیروں بتتے ہیں، ہو جاتے ہیں کالے پیلے، پتہ نہیں کتنی ہم پیسے ضائع کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی بندش ہے، کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہے. اب زیادہ تر تو لوگ پروفیشنل ہیں. جب ان کے پاس ہم ایسے مسئلے لے کے جاتے ہیں تو ان کا مسئلہ یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کا مسئلہ حل کریں. ان کا مسئلہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی جیب کو بڑھنا. تو اس لیے میں کہوں گا کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی پریشان ہونے کی بات ہے. گھبرانے کی بھی اس میں اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان چیزوں کا مکمل طریقہ علاج بتایا ہوا ہے. لیکن بدقسمتی ہماری پھر یہی ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی بات ترجمہ نہیں پڑھا ہوا، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں لگتا. میں نے آپ کہا تھا آپ باشعور ہوتی جا رہی ہیں بچیاں. اب جس نے پہلے 2 سال کی مجھے بہت ہوئی یہ بھی، اب جس بچی نے ڈائریکٹ پوچھ لیا کہ جی ظاہر ہے بچی تنگ آ جاتی نا، اتنے بندے آ رہے ہیں دیکھتے ہیں چلے گئے ہیں، دیکھتے ہیں چلے گئے ہیں، دیکھتے ہیں چلے گئے ہیں. لوگوں کو بھی شرم نہیں آتی کہ لوگوں کی بچیوں کو ایسے آ کے دیکھنا، پھر یہ کرنا وہ کرنا، اس کے بعد پھر واپس رسپانس ہی نہ کرنا. تو خیر بہت پریشان ہونے نہیں کہ اس میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اب کیونکہ میں جو آپ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نا اس عمل کا مکمل اس کا علاج بتایا ہوا ہے، جس سے یہ جو آپ کی بندشیں آپ کہتی ہیں، لوگ آپ کہتے ہیں جان ٹونا آ گیا، یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور رشتے ایسے آتے ہیں جیسے سیلاب آتا ہے گھروں میں. اور پھر آپ کی چوائس ہوتی ہے آپ جو مرضی کریں، لیکن یہ تب ہوتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ عام طور پہ ہم چلے جاتے ہیں اسٹیٹس کے چکر میں. نو ڈاؤٹ کہ ہم اگر مڈل کلاس ہیں تو ہمیں مڈل کلاس ہی دیکھنا چاہیے، اپر ہیں تو وہ لوگ اپر ہی دیکھیں گے، لوور ہیں تو وہ بھی اپنے مطابق ہی دیکھیں گے. لیکن صرف ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس گھر میں ہم نے بچے کو بیانا ہے وہاں کے لوگ حلال کھاتے ہوں، اس گھر میں حلال ہوتا ہو، اس گھر میں قرآن وغیرہ پڑھتا ہو، اور اس میں شریعت وغیرہ کا بھی ساتھ خیال رکھا ہوتا، تو اس گھر میں بچے کو دینے کا مزہ بھی آتا ہے. اور لڑکا بھی پڑھا لکھا ہو اور اس قابل ہو کہ ہماری بچی کو آرام سے وہاں کھانا بھی کھا لے، اور یہ خالی یہ نہیں ہوتا شادی ہو گئی کھانا بھی کھا لے، اور سب بچے کو سارا پتہ کرنا پڑتا ہے. کل کو بچے ہونے ہیں، ان کی تعلیم بھی ہونی ہے، پرورش بھی ہونی ہے، تو اس لیے اسے سارا کچھ دیکھنے کے بعد رشتے کو طے کرنا چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ جی بچوں کے رشتے آ رہے ہیں، ہو نہیں رہے، اب ایک آ گیا ہے اور وہ اب اتنا خاص بھی نہیں ہے تو ہم کہہ رہے ہیں چلو کوئی تو آیا نا تو اس کو کرو نا. ایسے یہ بچی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ بچیوں میں ان کو ہی دیتا ہوں جن کو میں اس قابل سمجھتا ہوں. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھ کے بچی کو دیا تو ہم نے اس کو پھینکنا نہیں ہے، ہم نے آرام سے اپنی سارا پتہ پوتا کرانے کے بعد دیکھنا ہے. لیکن جو میں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاؤں گا اس سے بے شمار آپ کے گھر میں رشتے آنے شروع ہو جائیں گے.
اس کے بعد پھر آپ آرام سے پتہ کریں، جو آپ کو اچھا لگے، جہاں آپ کی بیٹی ماشاء اللہ ساری میں خوش رہے گی، تو آپ اس کو کریں. چلیں اب میں عمل کی طرف آ جاتا ہوں، کرنا کیا ہے. اب قرآن پاک میں ایک سورہ ہے جس کو کہتے ہیں سورہ احزاب. یہ ہو سکتا ہے پہلے بھی آپ نے کئیوں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہو، لیکن ہر ایک بندے کی جو تحقیق ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈفرینٹ. اب میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو سورہ احزاب ہے نا، اب آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ آپ قرآن پاک کا کھولیں گی نا، اس میں آپ جب 21واں پارہ کھولیں گے نا، اس میں آپ کو مل جائے گی. تو آپ نے بچی اپنے ہاتھ سے لکھ لیں، اس کی ماں بچی لکھ لے یا زیادہ بہتر ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سورہ کو نا ایک کاغذ پیپر لے کے نا، اور بازار سے تھوڑا سا کسی زعفران منگوا لینا ہے. 100-200 روپے کا زعفران آ جاتا ہے اتنا سا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کاپی پیسٹ کرنی ہے اس کو. آپ نے اس پارے سے دیکھ کے سورہ احزاب کو اور اس پیپر کے اوپر اس کو شفٹ کر دینا ہے. سارے کو اپنے ہاتھ سے لکھنا ہے. زیر زبر کا خیال رکھیں گی تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. اچھا، اب آپ نے یہ سورہ لکھ لی. اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے ایک مٹی کی چھوٹی سی پیالی لینی ہے. عام مل جاتی ہے دکانوں سے، ایسا گول سا بنا ہوا ہے، مٹکی سی چھوٹی طرح سی ہوتی ہے، مل جاتی ہے آپ کو، 2-3 روپے کی آتی ہے. آپ نے اس کو طے کر کے اس میں ڈال دینا ہے. اور گھر میں آپ نے کیا کرنا ہے، کسی اوپر اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں جہاں کسی کو ہاتھ نہ پہنچتا ہو. یہ نہ ہو اور کسی کو، اور زیادہ لوگوں کو پتہ بھی یہ نہ ہو کہ جب کوئی دیکھے وہ یہ کیا پڑا ہے، اس کو کھولے یہ کرے وہ کرے، تو اس سے وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے برکت. اس لیے اس کو اونچی جگہ رکھو اور ایسی چیز رکھیں جہاں لوگوں کے اس کو ہاتھ نہ لگے. اب اس سے آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی، میں نے اتنی محنت کر کے سورہ کو زعفران بھی اتنا مہنگا خریدا، سورہ کو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، یہ زبر کیا، میرا ٹائم بھی لگا، پھر میں نے اس کو طے بھی کیا، پھر میں چھوٹی سی میں بازار سے میں نے وہ منگوائی، میں نے اس کو رکھا. تو اس سے کیا، اب مجھے آپ کہیں گے یہ جی میں نے یہ سارا کچھ کر دیا، اس کے بعد اب کیا ہوگا بیٹا؟ اس کے بعد یہ ہوگا، یہ رکھنے کے بعد میں نے آپ کو کہا ہے کہ رشتوں کا سلاب آ جانا چاہیے آپ کے گھر میں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا. کیونکہ جب آپ یہ صورت لکھ دیں گی نا، ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی آپ پڑھتی جائیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو آپ لکھ رہی ہیں یہ کوئی عام، بلکہ قرآن پاک کی ہر چیز ہی بڑی مضبوط ہے، لیکن ہر مقصد کی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے. جیسے یہ آپ نے جو مجھ سے کوشچن کیا، اس کے لیے جب میں نے دیکھا تو مجھے پارہ نمبر 21 میں جا کے یہ چیز ملی. تو میں نے کہا تھا میں اس کو آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کا مسئلہ فار ایور کے لیے ہی سالو ہو جائے. اور اگر آپ یہ لیکن آپ نے یہ عمل بڑے اعتقاد سے کرنا ہے، اور دیکھیں ایک ہفتے 15 دن کے اندر ان شاء اللہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سارا کچھ، رشتہ بھی ہو جائے، فائنل بھی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے ان شاء اللہ تعالیٰ. کیونکہ یہ ایسی قرآن پاک کی آیت ہے، جب آپ اس سے لکھو گے نا تو میں آپ کو ایک یا ساتھ کہوں گا کہ بیٹا اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ لازمی پڑھ لینا آپ. اور لکھنا اس کو زعفران سے ہے پیپر پہ. اور پیالی لینی ہے، کچی مٹی کی ہوتی ہے نا، اتنے سے بال ملتی ہیں بازار سے، تو اس میں اس کو رکھ کر اونچی جگہ رکھ دینا ہے جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو. اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی میرا رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا. یہ گھر وہاں پڑی رہی. اب آپ کی شادی خیر سے ہو گئی، اس کے بعد اس سے گھر میں جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ لگے گا، آپ ایک تو یہ بھی کام ہو گیا، اس سے گھر میں بدکردی رہے گی. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی پتہ نہیں کوئی بعد میں کوئی چھیڑ نہ دے، وہ نہ دے، تو پھر اس کا سمپلی یہ حال ہے، آپ اس کو پکڑیں اس میں سے، اور اس کو پکڑیں اور جا کے اس کو چلتے پانی میں پھینک دیں، جیسے نہر میں پھینک دیں آپ نے. اور کہیں ویران جگہ نہیں پھینکنا، اس کو نہر میں پھینک دیں بس. ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے نا، اگر کہیں ادھر ادھر ہم لکھیں گے تو خدا نہ خواستہ کوئی پاؤں اوپر آتا ہے، کوئی ایسے آ جاتا ہے، تو وہ بے حرمتی ہوتی ہے. تو پھر اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہوتے ہیں ان چیزوں سے. تو اس لیے بیٹا اب جو آپ نے کہا ہے نا لوگ آتے ہیں، یا اب لوگ آئیں گے نہیں، انتہا سے زیادہ آئیں گے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے والدین جو ہیں وہ سارا اس کی تحقیق کریں گے ان کی فیملی کی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ بڑا اچھا رشتہ ہو جائے گا اور بڑا جلد ہو جائے گا. یہ ایسی ایک چیز ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایک دفعہ میں دوبارہ، آپ سمجھ تو آپ کو آ گئی ہوگی، لیکن میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کر دوں. سورہ احزاب جو ہے جس پارہ نمبر 21 میں ہے،
آپ اس کو کھولیں گے اور ایک پیپر لے کے بازار سے زعفران منگوانا ہے، اس کو کوئی آدھ گھنٹہ بھگوئیں گے نا تو اپنا کلر چھوڑ دیتا ہے. تو اس کے بعد آپ نے ایک پیپر لینا ہے اور یہ پوری جو صورت ہے نا اس قرآن پاک کے اوپر آپ نے کاپی پیسٹ کر لینی ہے، ہاتھ سے لکھنی ہے، اپنے ہاتھ سے لکھنی ہے. پیش کی ذرا دیکھ لیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہم آپ کا چھوٹے سے اس کو پیالی سے رکھ کے تو اوپر رکھ دینا ہے. اور ان شاء اللہ آپ نے جو مجھ سے پہ سوال پوچھا ہے تو یہ کیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک دو ہفتوں کے اندر آپ مجھے کمنٹ آئے گا کہ میرا سارا کچھ فائنل ہو گیا. اور اللہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو فرمایا نا کہ میں بچیاں اسی گھر میں دیتا ہوں جن کو میں اس قابل سمجھتا ہوں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ جس بچی نے یہ پوچھا ہے اس وظیفے میں اتنی برکت ڈال دیں کہ دنوں کے اندر بہت ہی اچھا سا اس کو رشتہ آ جائے اور یہ اپنے گھر جا کے خوش و خرم رہے. اور ساتھ یہ بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے جتنے بھی کل عالم کی بچیاں نا سب کے نصیب اچھے کر دیں. اور یہ تھا وہ وظیفہ جو آپ نے پوچھا اور میں نے بتا دیا. ٹھیک ہے. اور اب یہ میں نے بتا دیا، میرا تو سارا کام ختم ہو گیا. اب امپلیمنٹ کرنا، اس کو کرنا، زعفران بازار سے منگوانا، پیپر پر لکھنا، یہ آپ کا کام ہے. جتنا جلدی کریں گی اتنی جلدی ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کریں گے آپ کے گھر پہ اور آپ پہ بھی. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ہی بیٹا مجھے اجازت چاہیں، اور سورہ فاتحہ کو بھی ایک دفعہ پڑھ لیا کریں کیونکہ اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ بھی ایک پیاری سی بڑی آیت ہے، لیکن اس کو میں وظیفے میں نہیں لاتا، وہ میں ویسے کہتا ہوں کہ ویسے ہی پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیز تھی جو آپ نے مجھے پوچھی اور میں نے اس کو بتا دیا. لیکن مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے کہ اس سے پہلے میں نے پیرنٹس کے لیے میں نے میسج چھوڑا ہوا ہے کہ اگر آپ کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو آپ فلاں پڑھیں. اس کو میرے ذہن میں نہیں آ رہا تو ذرا آپ اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیں. لیکن میرا تو خیال ہے کہ آپ نے جو چیز بتائی تو وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے ذرا، تو اس لیے میں نے آپ کو یہ چیز بتا دی ہے. تو ان شاء اللہ میرا حال میں ود ان 1 or 2 week آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا دیں گی کہ ان شاء اللہ جی کہ میرا رشتہ فائنل ہو گیا ہے. اب اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.